وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ یقیناً ہم نے رات کو بنایا لیسکنوا فیہ کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا اور دن کو بنایا روشن۔ اصل میں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس چیز پر یقین نہیں آتا تو آپ اپنی روز کی روٹین کو دیکھ لیں۔ آپ روز سوتے ہیں، روز آپ جاگتے ہیں، جس طرح نیند کے اندر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، موت بھی اسی طرح ہی ہے۔ آپ اپنے بستر پر 1 گھنٹہ بیٹھیں، 2 بیٹھے، بالکل فارغ، کوئی کام نہ کریں، دیکھیں بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ تھک جائیں گے۔ اسی بستر پر آپ 8، 9، 10 گھنٹے سو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ موت ہی ہے، اس موت بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ تو اللہ آپ کو صبح پھر زندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنی ڈیلی کی روٹین کو دیکھ لو، اللہ آپ کو سلا کر صبح اٹھاتے ہیں، بالکل زندگی اور موت کا نظام اسی طرح ہی ہے۔ تو آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو سکون والا بنایا اور دن کو روشن بنایا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق تھوڑا سا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان کے اندر ہر ایک گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو میرا رب چاہے گا وہ بچ جائے گا۔ تو سور کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے ایک اعرابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سینگ ہے جس کو اللہ نے ایک فرشتے کو دیا ہوا ہے، اور اس نے اس وقت سے وہ عرش کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ کو بھی نہیں جھپک رہا کہ یہ نہ ہو کہ اسی اسنا مجھے اللہ حکم دے دے، ٹھیک ہے؟ تو سور کیا ہے؟ یہ سینگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں وہ پھونکیں گے، اور یہ جو ہے نفخہ سور پھونکنا، بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 مرتبہ ہوگا اور بعض کا خیال ہے کہ 3 مرتبہ ہوگا۔ جو کہتے ہیں 3 مرتبہ، وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب پھونکا جائے گا تو اس وقت گھبراہٹ شروع ہوگی، بے چینی شروع ہوگی، ڈر شروع ہوگا، خوف کی کیفیت چھا جائے گی۔ دوسرے نمبر پر پھر پھونکا جائے گا، پھر جو ہے بے ہوشی طاری ہوگی، اور تیسرے نمبر پر جب پھونکا جائے گا پھر پوری کائنات کو اللہ اس کے ساتھ اٹھائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ اور جو کہتے ہیں 2 مرتبہ، وہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اسی میں ہی گھبراہٹ اور بے ہوشی اسی کے ساتھ ہی طاری ہو جائے گی، اور اس کے بعد اللہ پھر دوسرے کے ساتھ اٹھائیں گے۔ باقی واللہ عالم۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جس دن یہ پھونکا جائے گا نا، اس دن تمام چیزیں جو آسمان اور زمین کے اندر گھبرا جائیں گی، الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ تو کون لوگ بچیں گے؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے من جاء بالحسنہ، جو اللہ کے پاس نیکیاں لے کر آئے گا وہ اس سے بچ جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا دوبارہ تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر بیٹھے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے یا جو کوہ طور پر اللہ نے ان کو بے ہوش کیا تھا اس کے بدلے میں آج ان کو بے ہوش نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو الا من شاء اللہ، جس کو اللہ بچائیں، تو الا من شاء اللہ کی تفسیر کے اندر ایک یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اللہ کے ہاں سب جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو کر آئیں گے۔ یعنی کیا مرتبہ کہ اس وقت کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو وہ اللہ کے سامنے حقیر ہی ہوگا، جس نے جتنی بھی لمبی چوڑی حکومتیں کیوں نہ کی ہوں، کتنی بھی بڑی اس کی سلطنت کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے وہ معمولی ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی وہاں پر۔
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، لوگوں آج آپ بادلوں کو دیکھتے ہو، یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین کے اندر اللہ نے گاڑے ہیں، لیکن قیامت کا دن آپ اس کی سختی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو سن اللہ الذی اتقن کل شیء، آپ کے رب کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز بڑی مضبوطی سے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کو لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر قیامت کا کوئی خوف پیدا ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو میرے پاس نیکیاں لے کر آئیں گے، فلہ خیر منہا، تو ان کے لیے اس سے ایک بہتر بدلہ ہے۔ تو جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ 10 سے 700 گنا تک اس کو اجر دیتے ہیں نیت کے اعتبار سے۔ اور بسا اوقات کچھ ایام ہوتے ہیں، جیسے رمضان کے ایام ہیں، ذوالحج کے ایام ہیں، ان کے اندر جو عمل کی ثواب ہوتا ہے کسی بھی عمل کا وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کو میں اسے کئی گنا بہتر دوں گا، اور پھر قیامت کے دن اس کو گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو لوگ برائیوں کے ساتھ آئیں گے اللہ ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ تو اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ جو شرک کرتے ہوں گے۔ کچھ عام مسلمان جو موحد ہوں گے ان کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیوں سے، ان کو بھی عذاب جہنم کا ملے گا، لیکن آگ سجدوں والے اعضاء کو نہیں جلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو سجدے والے اعضاء کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہاتھ ہوتا ہے، یہ گھٹنا ہے، ٹکنا، اس کے بعد پاؤں کی انگلیاں ہیں، اور یہ گھٹنا آپ کا ہے، یہ آپ کے ہاتھ ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پیشانی، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے معتبر حصہ جو سجدے کے اندر وہ کیا ہے؟ چہرہ۔ تو یہ جو ہے نا جن کو اوندے منہ ڈالا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، جنہوں نے باہر نہیں نکلنا۔ لیکن جو موحد ہوں گے ان کو جہنم کی آگ کا عذاب دیا جائے گا، لیکن اس طرح نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کس طرح ہوگا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذي حرمها وله كل شيء، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا۔ یہ قریش کے ساتھ اللہ کے رسول گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانا بھی چاہ رہے ہیں اس کے اندر کہ دیکھو مجھے اس رب کی عبادت کا حکم دیا ہے جس کے اندر آپ کھڑے ہو، اور اللہ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا۔ یعنی یہ ایسا شہر اللہ نے دیا کہ پوری دنیا کے لوگوں میں اس کا، پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام موجود ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں اس دور میں کسی کا گھر محفوظ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے اس شہر کو حرمت والا بنایا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں پر حملہ کر سکے یا کسی کے گھر گھس کر چوری کر سکے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ان کو بتا رہے ہیں، اور ان کو بھی معلوم تھا کہ اس شہر کو حرمت والا اللہ نے بنایا، یہ ہمارے معبودوں نے نہیں بنایا۔ تو اللہ کے رسول ان کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی میں تو اس رب کی عبادت کروں گا جس نے اس شہر کو حرمت والا بنایا، کہ یہاں پر قتل و غارت کرنا تو دور، کسی چھوٹے جانور کو، جوں کو بھی مارنا منع ہے، کسی جانور کو ڈرانا منع ہے۔ یہ اللہ نے ایسی اس کی حرمت رکھی ہے۔ تو جس اللہ نے اس شہر کو اتنا احترام دیا اور یہاں کے رہنے والوں کو اتنی عزت دی، میں تو بھئی اس کی عبادت کروں گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن پڑھوں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پائے گا اس کی ہدایت اس کی اپنے ہی نفس کے کام آئے گی، وہ میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی احسان کریں گے اسلام قبول کر کے یا ہدایت پر آ کر، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہونا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو اگر تم گمراہ رہے تو میرا کچھ نہیں جانا، مجھے اللہ نے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، وہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہیں ڈرتے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میں اللہ کی تعریفات بیان کرتا ہوں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، جو نشانیاں اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے دکھائیں گے، ایک دن آئے گا تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو گے، یعنی جو قیامت کی نشانیاں ہیں یا اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں وہ ساری تم دیکھو گے۔ فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم اس وقت ان کو پہچان لو گے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کے رب آپ کے اعمال سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ اگر وہ آپ کو نہیں پکڑ رہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کو آپ کے اعمال کو پتہ ہے۔